امام المسلمین امام اہل سنت کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کروں. یہ دونوں موضوعات ایسے ہیں کہ جس پر کئی گھنٹے گفتگو کی جائے تو شاید موضوع کا تھوڑا سا حق ادا ہو سکے، لیکن ایک گھنٹے میں اور اس سے کم وقت میں یہ مشکل ہے. پھر بھی میں کوشش کروں گا. رہا وقت کی تنگ دامانی کا مسئلہ تو مجھے اس کا شکوہ کبھی نہیں رہا. کسی اچھی تقریر کے لیے 15 منٹ بھی بہت کافی ہوا کرتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے پہلے میں اس وقت علم کے حوالے سے امت مسلمہ کا ایک سرسری جائزہ لوں تاکہ میں احساس دلا سکوں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمیں کہاں ہونا چاہیے. 21ویں صدی کا آغاز ہو چکا ہے اور کم و بیش 7 مکمل سال 21ویں صدی کے پورے ہو رہے ہیں. دنیا کی تمام قومیں 21ویں صدی میں کچھ عزائم، کچھ پروگرامات کے ساتھ داخل ہوئی ہیں. ہر طبقہ انسانی کے پاس 21ویں صدی میں کامیابیوں کے کچھ منشور ہیں، کچھ ضابطے ہیں، کچھ گول ہے، کچھ مقصد ہے، کچھ نشان ہے. آج 21ویں صدی میں داخل ہونے سے پہلے دنیا کے سائنسدانوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم 21ویں صدی کے نصف تک پہنچتے پہنچتے شاید زمین سے بڑی کوئی زمین خلاؤں میں تلاش کر لیں، جس کے لیے وہ خلا پیمائی کر رہے ہیں. اہل علم نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم علم کو اتنی وسعتیں دیں گے کہ کائنات کی کوئی حقیقت پوشیدہ نہ رہ جائے. میڈیکل سائنس کے ماہرین نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم انسان کی زیروس کاپی تیار کر لیں گے جو اپنی تمام تر خصوصیات کے ساتھ موجود ہوگی. کاشتکاری کے ماہرین نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم زمین کے علاوہ خلاؤں میں بھی کاشتکاری کر سکیں گے. یہ ہمارے لیے ممکن ہے. ماہرین سیاسیات نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم اپنی سیاست کی بنیاد پر پوری دنیا پر حکومت کرنے کے قابل ہو جائیں گے. ایک نظریہ ہوگا اور ایک نظام ہوگا جو پوری دنیا میں کارآمد ہوگا. تاجروں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ہم دنیا بھر میں ایک طرح کی تجارت نافذ کریں گے اور ایک چھت کے نیچے دنیا بھر کی چیزیں جمع کر دیں گے اور ہم پوری دنیا کو گلوبل ویلیج میں، ایک عالمی گاؤں میں تبدیل کر دیں گے. ارباب مذاہب میں ایک مذہب کے ماننے والوں نے کہا ہے کہ ہم بہت جلد افریقہ کی غربت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پورے افریقہ کو کرسچینٹی کے دامن میں شامل کر لیں گے، مسلم افریقہ کو کرسچین بنا لیں گے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ منصوبے ہیں دنیا کے جو 21ویں صدی کے لیے ہمارے سامنے ہیں. مگر ہمارا منصوبہ کیا ہے؟ کیا 1 ارب 20 کروڑ مسلمانوں کی طرف سے بھی کوئی منصوبہ سامنے آیا ہے کہ ہم 21ویں صدی میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ 19ویں صدی جس قدر خوباری کے ساتھ ہمارے سامنے سے گزری ہے اور 21ویں صدی کا آغاز جس طرح سے ہوا ہے وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. ہم نعرہ لگانا جانتے ہیں، جذباتی ہونا جانتے ہیں، ایموشنل ہونا جانتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے مستقبل کی کوئی خبر نہیں ہے. پوری صدی کے بارے میں کوئی منصوبہ تیار کرنا تو بڑی دور کی بات. ہمیں تو کل کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. اجی کل بھی دور ہے، آج کے بارے میں کچھ نہیں معلوم ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. وہ قوم نہیں لائق ہنگامے فردا جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ پسماندگی ہمارا مقدر بن چکی ہے ہماری بدعمالیوں کی بنیاد پر. ورنہ ہمارا تو یہ عالم تھا کہ ہم نے دنیا کو شعور زندگی، شعور علم، شعور حیات، شعور فکر، شعور منطق سب کچھ عطا فرمایا تھا. کم و بیش 15ویں صدی عیسوی تک ہم قیادت کر رہے تھے اور دنیا ہمارے پیچھے چل رہی تھی. لیکن اسپین کے زوال کے بعد جو ہمارا علمی زوال شروع ہوا ہے تو آج یہ عالم ہے ہمارا کہ ہم دنیا کی پسماندہ ترین قوموں کے مقابلے میں بھی کئی فیصد نیچے ہیں. کم و بیش 20-25 سال پہلے کی میری تقریریں سنیے. یہ رپورٹ تو آج ہندوستان میں آئی ہے. ان تقریروں میں جگہ جگہ میں نے اس بات کی وضاحت کی کہ ہم کہاں پیچھے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. مگر ہماری قوم کا مزاج سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے
اس لیے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم سب کچھ ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری علمی حالت کیا ہے، دنیا میں ہمارا علمی مقام کیا ہے۔ جاپان میں جتنی یونیورسٹیاں ایک ملک کے اندر ہیں، ہمارے 57 ملکوں کے اندر اتنی یونیورسٹیاں نہیں ہیں۔ جاپان کے پاس جو محفوظ سرمایہ ہے، ہمارے 57 ملکوں کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے۔ جاپان جتنے پی ایچ ڈیز پیدا کر رہا ہے، مسلم ورلڈ اتنے محققین نہیں پیدا کر رہا ہے، پورا مسلم ورلڈ۔ ایک ملک کا مقابلہ کرنے کی طاقت بھی ہمارے 57 ملکوں کے اندر نہیں ہے۔ ہم تو عام آدمی ہیں، ہماری حیثیت ہی کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا جس طرح چاہتی ہے ہمیں استعمال کر رہی ہے، جس طرح چاہتی ہے ہمارے خلاف منصوبے بنا رہی ہے، اور جس طرح سے چاہتی ہے ہمیں را میٹیریل کی طرح سے اپنی عمارت کی بلڈنگ میں ہمارے وجود کو لگانا چاہتی ہے۔ ہمارے وجود پر آج دنیا اپنے اقتدار کی عمارت تعمیر کر رہی ہے، اس لیے کہ ہمیں خبر نہیں ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ان حالات میں جو چیز بے پناہ ضروری ہے ہمارے لیے وہ علم ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، علم کے بغیر نہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ آپ قیادت کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنا حق حاصل کر سکتے ہیں، نہ زندگی کے میدانوں میں کوئی کامیابی انجام دے سکتے ہیں، اور نہ خلاؤں میں پرواز کر سکتے ہیں، نہ زمین کا سینہ چیر سکتے ہیں، نہ ذرے کا دل چیر کر کے آپ آفتاب اجال سکتے ہیں۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اور عجیب بات ہے کہ علم کی یہ محرومی اس قوم کے اندر ہے جس قوم نے انسانیت کے ساتھ علم کو باضابطہ لازمہ تصور کیا ہے۔ آپ قرآن عظیم پڑھیں اور اللہ کی مقدس کتاب، مجھے معلوم ہے کہ آپ یہ تقریر بڑی مشکل سے ہضم کر پائیں گے، بالکل نئی چیز نظر آئے گی آپ کو، لیکن یاد رکھیے کہ نغمے وہ سناتا ہے جو زخمی نہ ہو۔ زخمی رو سکتا ہے، ماتم کر سکتا ہے، مگر نغمے نہیں سنا سکتا۔ آج میں کم و بیش 30 سال کے بعد 32 سال کے بعد آپ کے شہر میں آیا ہوں۔ میری آخری تقریر 1973 میں سرکار مفتی اعظم ہند کی موجودگی میں ہوئی تھی، اس کے بعد اب حاضر ہوا ہوں۔ ظاہر ہے کہ بہت زمانہ گزر چکا ہے آپ کو دیکھے ہوئے، اس درمیان میں اہل ناگپور میں کیا تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں، علم کتنا بڑھا ہے، فکر میں کتنی زیادتی ہوئی ہے، اور کتنی باتیں انہوں نے حاصل کی ہیں، کیا کامیابیاں میسر آئی ہیں، یہ کبھی ہم اور آپ بیٹھیں گے تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ فی الحال تو آپ مجھے برداشت کر لیجئے اور سننے کا ہماری انہیں گوارا کر لیجئے۔ آپ اندازہ فرمائیں، ابھی حضرت علامہ حضرت آدم کی تخلیق کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ جناب آدم علیہ السلام کو زمین کا خلیفہ بنایا گیا تھا نا۔ قرآن عظیم نے ان کی تخلیق سے پہلے اعلان کیا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور ظاہر جو پیشانی میں نور مصطفیٰ لے کر کے آئے گا وہ خلیفہ تو ہوگا اللہ کا۔ زمین پہ اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ نیابت ارضی کا منصب اللہ نے جناب آدم کو تخلیق سے پہلے عطا کر دیا، لیکن جب زمین ہی پہ نائب پیدا کرنا تھا تو جنت میں کیوں پیدا فرمایا؟ زمین ہی میں اتار دیا ہوتا۔ جنت میں پیدا فرمایا، ان سے ایک ذلت پیغمبرانہ سرزد ہوئی۔ میں نے اسے گناہ کا نام دوں گا، نہ اس شیاری کا نام دوں گا۔ نبی گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، گناہوں کے بدلے میں ہمیشہ بربادیاں ہوتی ہیں، مگر یہ کیسا گناہ ہے آدم ہے کہ ہم ہوئے، تم ہوئے، کہ میر ہوئے، انہی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ نہ ان سے یہ لغزش ہوتی، نہ آج دنیا آباد ہوتی، نہ کائنات کا وجود ہوتا، بال ان سے کچھ ہوا تھا۔ تب وہ دنیا میں بھیجے گئے تھے۔ جنت میں کیوں پیدا کیا گیا اور دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ میں نے بہت غور کیا ہے تو اس میں 2-3 باتیں میرے سامنے آئیں۔ جنت میں اس لیے پیدا کیا گیا کہ فطرت کا ایک اور نیچر کا اور فلسفہ کا ایک مسلمہ اصول ہے، کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ آدم کو جنت میں پیدا کیا گیا اور دنیا میں بھیجا گیا تاکہ آدم کا ہر بیٹا جنت کو اپنا مکان اور حیز طبیعی سمجھے، یہ سمجھے کہ جہاں سے بھیجا گیا ہے وہیں واپس آنا چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور دنیا میں آنے کے بعد کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے جنت سے وہ دور ہو جائے۔ وہ آدمی ہے، آدم کا بیٹا ہے،
جنت وراثت ہے آدمیت کی، جنت وراثت ہے انسانیت کی، جنت ملکیت ہے جناب آدم کی، جنت کی تخلیق آدم اور آدمیت کی رہائش کے لیے ہوئی ہے۔ اس لیے دنیا میں آنے کے بعد ظلم کرنے والا، گناہ کرنے والا، بغاوت کرنے والا، انحراف کرنے والا، بے علمی کرنے والا، جہالت کی وادیوں میں بسنے والا، بد کرداری کرنے والا، خون کرنے والا، قتل و غارت گری کرنے والا، حق چھیننے والا، جھوٹ بولنے والا، ایسا انسان جنت کا مستحق نہیں ہے، تو پھر وہ آدمی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آدمیت اور جنت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ تھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمارے اسٹیج پر اس وقت دو عظیم قیادتیں موجود ہیں جو علم کے حوالے سے اور تبلیغ دین کے حوالے سے پورے ملک میں جانی جاتی ہیں، اور دونوں ناگپور میں رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی ملک میں ایسی ایک شخصیت ہو تو وہ ملک فخر کرے گا، اور جس شہر میں دو شخصیتیں ہوں اس شہر کا کیا عالم ہوگا۔ میں سلام عرض کرتا ہوں ان دونوں بزرگوں کو، پروردگار عالم ان کے سائے کو ہمارے سر پہ دراز فرمائے، آمین۔ اور یقیناً یہ دونوں بزرگ عمر میں اور علم میں مجھ سے بڑے ہیں۔ ہاں، تو میں یاد کر رہا تھا اور بتا رہا تھا عزیزان ملت اسلامیہ کہ ایک تو وجہ یہ تھی جنت میں پیدا کرنے کی اور دنیا میں بھیجنے کی، انسان اپنے حیز اصلی کو اور اپنے مرکز کو اور اپنے مرجع کو پہچان سکے، کہ جناب آدم کو جنت میں پیدا کیا کہ دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ آپ جہاں سے آئے ہیں وہیں واپس جانے کی کوشش کریں۔ آپ کا وطن، آپ کی سرزمین، آپ کا حقیقی وطن جو ہے وہ جنت ہے۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہو تو جنت میں لوٹنا ہو۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب بھی کسی ملک میں کوئی گورنمنٹ اپنا کوئی نمائندہ بنا کے بھیجتی ہے تو پہلے اسے منصب عطا کر دیتی ہے، پہلے اس کی حیثیت متعین کر دیتی ہے۔ جب دنیا کا یہ قانون ہے اور انسانی فطرت کا تقاضا بھی یہ ہے کہ کسی زمین پر اگر کسی کو صاحب اختیار بنا کے بھیجا جائے تو پہلے منصب متعین کر دیا جائے، تو حضرت آدم کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنا کے بھیجا گیا ہے، نیابت الہی اور اللہ کے وائسرائے ہونے کا منصب دے کے بھیجا گیا ہے۔ اس لیے پہلے ان کی حیثیت متعین ہونی ضروری ہے، وہ کون ہیں، کیا حیثیت ہے، کیوں آئے ہیں، کیا مقام ہے اور کس بنیاد پر انہیں خلافت الہی کا منصب دیا گیا ہے۔ اس لیے جناب آدم علیہ السلام کو وہاں ایک منصب عطا کیا گیا ہے۔ لقد کرمنا بنی آدم کا منصب تو تھا ہی آدم اور بنی آدم کے لیے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا منصب تو تھا ہی، مگر اس کے علاوہ ایک اور منصب عطا فرمانا تھا جو ساری دنیا میں سب سے افضل اور برتر ہو۔ عزیزان ملت اسلامی، ان کی پیدائش سے پہلے جب مشیت نے اعلان فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا نائب پیدا کرنا چاہتا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا، کہ پروردگار عالم کیا اس زمین پر کوئی ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو فساد کرے اور زمین کو خون سے بھر دے۔ اس سے پہلے جنوں کا تجربہ ہو چکا تھا، وہ جانتے تھے جنہوں نے یہاں آنے کے بعد کیا کیا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پتہ یہ چلا کہ جو زمین پر آنے کے بعد فساد برپا کرے اور زمین کے سینے کو خون سے داغدار کہے وہ آدمی نہیں ہو سکتا ہے، وہ مشیت کے اور منشا کے خلاف کام کر رہا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ ایک طرف انہوں نے یہ بات عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو زمین پہ خون اور فساد برپا کرے کیا تو ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا، اور ایک طرف مشیت اس کے جواب میں علم پیش کر رہی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جہاں علم ہوگا وہاں خون نہیں ہوگا، جہاں علم ہوگا وہاں جبر نہیں ہوگا، جہاں علم ہوگا وہاں فساد نہیں ہوگا، جہاں علم ہوگا وہاں بے ایمانی نہیں ہوگی، جہاں علم ہوگا وہاں انسانیت اور منشیتا کے خلاف کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنی نیابت کے منصب کے حامل کو بھیجنے والا ہوں۔ جناب آدم علیہ السلام کو جواب میں علوم سکھا دیے گئے، وَعَلَّمَ الْآدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، اسماء کو سکھایا گیا، اور یہ ہمارے علماء موجود ہیں، یہ گواہی دیں گے کہ اسماء کا وجود مسمیات کے بغیر ناممکن ہے۔ یعنی کوئی مسمى ہوگا تب تو اس کا کوئی اسم ہوگا، یہ ممکن ہی مسمى موجود نہ ہو اور اسم موجود ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے صبح قیامت تک جتنی چیزیں پیدا ہونے والی تھیں ان سب کا مشاہدہ جناب آدم کو کرایا بھی اور ان کا نام بھی بتا دیا گیا، اور صرف کرایا نہیں، ان کی حقیقتیں بتا دی۔ مفسرین نے لکھا ہے الاسماء و حقائقہا، پروردگار عالم نے اسماء کا علم بھی دیا اور ان کی حقیقتوں کا علم بھی دیا۔
قیامت تک جتنی بھی چیز، ذرے سے لے کے آفتاب تک، قطرے سے لے کے سمندر تک، جو بھی، یہاں تک کہ مفسرین تو ڈوئی اور چمچے کا بھی تذکرہ کیا ہے، تمام چیزوں کا علم انہیں سکھایا گیا جناب آدم علیہ السلام کو، اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، تم ان چیزوں کا علم رکھتے ہو؟ انہوں نے اعتراف کر، لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہمیں تو کوئی علم نہیں، جو تو نے سکھایا ہے مولا اتنا ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں نے حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آدم مسجود ملائک بن گئے، اس کی دو وجہیں ہیں، ایک وجہ تو علامہ نے بیان کیا کہ نور مصطفیٰ پیشانی میں ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ علم اور فضل میں فرشتوں سے بڑھ کے تھے، اس لیے ان کا احترام یہ تھا کہ ان کا سجدہ کیا جائے۔ میرے عزیز ساتھیو، جناب آدم علیہ السلام علم سے نواز کر کے بھیجے گئے تھے۔ پتہ یہ چلا کہ آدمیت کا شرف رکھنے والا جتنا علم رکھے گا اتنا ہی اچھا آدمی کہلانے کا مستحق ہوگا، اور علم سے جتنا دور ہوتا جائے گا اسی قدر زیادہ وہ آدمیت کے منصب سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اب آئیے میں بتاؤں کہ صبح قیامت تک جو بھی انسان انکشاف کرے گا وہ علم آدم ہی کا پرتو ہوگا، اسی کی تجلی ہوگی۔ شاید نفسیات کا یہ نقطہ آپ جانتے ہوں گے کہ انسان کے لاشعور میں نامعلوم کتنی حقیقتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، اور کبھی وہ لاشعور شعور بن کے ظاہر ہوتا ہے۔ انسان کا دماغ ایک حیرت کدہ کائنات ہے، انسان کا دماغ ایک ایسا عجوبہ ہے کہ جس کی تشریح و تعبیر آج تک نہیں کی جا سکی ہے، اور جس کے بارے میں دنیا کو آج تک بہت کم علم ہے، لیکن اتنا سب جانتے ہیں، اتنا سب معلوم رکھتے ہیں کہ انسان کا دماغ بھی انسان کے پورے وجود کی طرح سے بہت سی حقائق کو انہیرٹ کرتا ہے، بطور وراثت حاصل کرتا ہے۔ باپ کا چہرہ جیسا ہے بیٹے کا چہرہ ویسا ہے، باپ کی آواز جیسی ہے بیٹے کی آواز ویسی ہے، باپ کا قد و قامت جیسا ہے بیٹے کا قد و قامت ویسا ہے۔ جب باپ کا چہرہ بیٹا لیتا ہے، باپ کی آواز لیتا ہے، تو باپ کا کیریکٹر بھی لیتا ہوگا، باپ کا علم بھی لیتا ہوگا، باپ کا شعور بھی لیتا ہوگا، اور باپ کا لاشعور بھی لیتا ہوگا۔ یہ ایک فطری بات ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے حقائق کا علم دے دیا گیا، اور ان کے بیٹوں کو حکم دیا گیا، فطری طور پہ ان کے دل میں یہ بات ڈالی گئی، القاء ربانی یہ ہوا ہے تمام بیٹوں کو کہ آدم کو ہم نے سب کچھ بتا دیا ہے، اب تم آدم کا علم حاصل کرنا چاہو تو معلومات کو ترتیب دے کر کے مجہولات کو حاصل کرو۔ ایک ضابطہ دے گیا، ایک تحقیق کا ضابطہ، ریسرچ کا ضابطہ، انکشاف کا ضابطہ، عظمت انسانی کو آگے بڑھانے کا ضابطہ، ساری کائنات کو ترقیات سے بھر دینے کا ضابطہ۔ اگر تم آدمیت کے منصب کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو معلوم قدروں کو، نون ریالٹیز کو اس طرح ترتیب دو کہ کچھ نئی حقیقتیں سامنے آئیں۔ اگر یہ صلاحیت نہ ملتی تو انسان آج بھی پتھروں کے دور میں ہوتا، آج بھی چخماق کے دور میں ہوتا، آج بھی جنگلوں کے دور میں ہوتا، لیکن آج انسان چاند پہ کمندیں ڈال رہا ہے، سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر رہا ہے، زمان و مکان کو سطحوں کو سمیٹ رہا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے علم کو آگے بڑھا رہا ہے، اپنے باپ کے بخشے ہوئے ورثے کو باضابطہ طور پہ انکشاف کے ذریعے سے دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ یہ سارے علوم جناب آدم کے ذہن میں ہیں، کوئی بھی حقیقت ان سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی بھی حقیقت ان سے مستور نہیں ہے۔ انسان جتنا آدمیت کے قریب ہوتا ہے اسی قدر زیادہ عظمتوں کا حامل ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس حقیقت کے لیے مثالوں کے ذریعے چند مثالیں سرسری طور پر، ایک شخص ایک سیب کے درخت کے نیچے بیٹھا ہے، اچانک ایک سیب گرتا ہے اس کے سر پر، نامعلوم سیب کے گرنے سے دماغ کا کون بلب روشن ہو جاتا ہے کہ اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ یہ سیب سر پہ کیوں گرا ہے، دائیں بائیں کیوں نہیں گیا، یا اوپر کیوں نہیں چلا گیا۔ یہ اس کے بعد اس نے کشش ثقل کے نظریے کو دنیا کے سامنے پیش کیا، گریویٹی کے۔ ایک سیب نے اس کے اوپر ایک حقیقت منکشف کر دی۔ آگے بڑھی، ایک شخص دریا کنارے بیٹھا ہوا پتھروں سے کھیل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں بچے کبھی کبھی دریا میں پتھر اس لیے پھینکتے ہیں کہ اس کی آواز کی نغمگی سے یا موسیقیت سے دلچسپی لے سکیں۔ ایک بچہ نہیں، ایک بوڑھا ہے، تجربہ کار آدمی ہے جو دریا کنارے پتھر پھینک رہا ہے، پتھر نہیں، پتھر پھینک رہا ہے اور پتھر ڈوبتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے سوچا یہ پتھر، اس کا نغمہ جو ہے یہ بڑا لطیف نغمہ ہے، یہ کلاسیکل موسیقی لگتی ہے، میں کیوں نہ ایک بڑا لکڑی کا تختہ پھینک دوں کہ آج کی موسیقی بن جائے۔ سمجھا آپ نے؟ اس نے لکڑی کا ایک تختہ پھینکا، مگر اس نے دیکھا کہ لکڑی کا تختہ ڈوبا نہیں، نہ کوئی آواز، ایک چھپاکا ہوا اور لکڑی کا تختہ تیرنے لگا۔ آرکیمیڈیز، ارشمیدس،
اس نے سوچا کہ اتنے ننھے ننھے پتھر ڈوب گئے، اتنا وزنی پتھر تختہ تیر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا، ایک نظریہ ایجاد کیا کہ جو چیز پانی کی سطح کو جس قدر گھیرے گی اسی قدر پانی کے اوپر رہنے کی صلاحیت رکھے گی، جس کی بنیاد پر آج کروڑوں ٹن سامان لے کے جانے والے جہاز دنیا کی نگاہوں کے سامنے نظر آتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، ایک شخص روٹی پکا رہا ہے، چاول پکا رہا ہے یا جو بھی پکا رہا ہے، ہانڈی کو بھاپ اٹھا دیتی ہے، ڈھکن پہ کوئلہ رکھ دیتا ہے، اس کو بھی اٹھا دیتی ہے۔ اس نے اس کے بعد اندازہ کیا کہ بھاپ میں بڑی طاقت ہے، بظاہر لطیف ہے، یہ گرفت میں نہیں آتی، لیکن طاقت ایسی ہے کہ ڈھکن کو بھی اور لوہے کو بھی اٹھا دیتی ہے، پتھر کو بھی۔ اس کے بعد اس نے ریلوے کا انجن ایجاد کیا اور آج دنیا کے سامنے اس کی برکتیں موجود ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح کتنی ہی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں۔ ایک آدمی ہے گراہم بیل، جو باضابطہ طور پر یہ کوشش کرتا ہے کہ دو جھلی کے ٹکڑوں کو دھاگے میں پرو کر کے دو کناروں پہ رکھ کر کے آواز رسانی کام کرتا ہے، بچوں کی طرح سے اپنی بات دوسرے تک پہنچاتا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کو اگر پھیلا دیا جائے تو ٹیلی فون کا ایک عظیم سسٹم بن جائے گا، اور آج وہ ٹیلی فون کا مجید قرار دیا جاتا ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ علماء بیٹھے ہیں، محققین بیٹھے ہیں، میری بات کی تائید کریں گے کہ جب تک کسی چیز کا وجود کہیں نہ ہو اس کو دریافت نہیں کیا جا سکتا۔ دریافت کرنے کے لیے، انکشاف کے لیے باضابطہ کسی چیز کا وجود ہونا ضروری ہے۔ اگر ذہن انسانی میں، اگر دماغ انسانی میں یہ چیزیں موجود پہلے سے نہیں تھیں، یعنی باضابطہ سیب کے ذریعے سے گریویٹی کا وجود حاصل کر لینا اور تحقیق کر لینا، یا پانی کے پھیلاؤ کا، یا دوسری چیزیں اگر دماغ انسانی میں پہلے سے موجود نہیں تھی تو تحقیق کہاں سے کی گئی، یہ انکشاف کہاں سے ہوا، یہ بات دنیا کے سامنے کیسے آئی؟ پتا چلا علم آدم کا ورثہ دماغ میں موجود تھا، انسان نے تحقیق کی اور حاصل کر لیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم کو تمام حقیقتوں کے نام سکھائے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک کے اولین طلبہ، قرآن پاک کے اولین تلامذہ، قرآن پاک کو اولین طور پر پڑھنے والے لوگوں نے کم و بیش 1000 سال تک دنیا کی علمی اور فکری قیادت کی تھی۔ اس لیے قیادت کی تھی کہ وہ قرآن پاک میں جہاں جہاں زمین کا تذکرہ ہے اس کی تحقیق میں لگ گئے، آسمان کا تذکرہ ہے اس کی تحقیق میں لگ گئے، خلاؤں کا تذکرہ ہے اس کی تحقیق میں لگ گئے، زراعت کا تذکرہ ہے اس کو پھیلانے میں لگ گئے، ہواؤں کا تذکرہ ہے اس کے بارے میں طے کیا، بادلوں کا تذکرہ ہے اس کے بارے میں، شفق کا تذکرہ ہے اس کے بارے میں، افق کا تذکرہ ہے اس کے بارے میں۔ آپ علماء اسلام کی کتابیں پڑھیے، ان تمام حقائق کا تذکرہ انہوں نے اس لیے کیا کہ قرآن نے پہلے بیان کیا تھا۔ لیکن جب سے قرآن پاک کی حقیقی ہدایات سے ہم محروم ہوئے ہیں، اس کے بعد سے ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم تو دنیا سے پیچھے ہو گئے۔ آج ہمارے علم کا یہ عالم ہے کہ ہم دنیا سے نہ صرف یہ کہ تجربے اور مشاہدے میں پیچھے ہیں، بلکہ دنیا سے ہم اپنے لازمی اور علوم کے بارے میں پیچھے ہیں۔ آج ہماری آبادیاں چماروں کی آبادیوں سے 7-8% نیچے ہیں علم کے اعتبار سے۔ یہ اس لیے ہوا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اسلام کے نظام تعلیم اور نظریہ تعلیم کو چھوڑ دیا ہے، اسلام کے تربیتی نظام کو چھوڑ دیا ہے۔ یہ جلسہ نوجوانوں نے کیا ہے۔ نوجوانوں کا مستقبل تعلیم سے وابستہ ہے، نوجوانوں کا مستقبل علم سے وابستہ ہے، نوجوانوں کا مستقبل اور اس کی کامیابیاں اور مستقبل کے سارے امکانات علم سے وابستہ ہیں۔ اس لیے میں اس پہ زور دے رہا ہوں۔ اسلام میں اتنی علم کی اہمیت ہے کہ پہلے انسان کو علم دے کے پیدا کیا گیا، مشاہدہ دے کے پیدا کیا، علم اور مشاہدے کو دونوں ساتھ ساتھ دیا گیا، یعنی اسما کا علم بھی دیا گیا اور اسما کا مشاہدہ بھی کرایا گیا۔ لیکن ہم آدم کے بیٹے ہو کر کے اور یہ قرآن کا نظریہ رکھتے ہوئے بھی علم سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں۔ علم ہماری آبادیوں میں نہیں ہے، علم ہماری سوسائٹیوں میں نہیں ہے۔ ہم نے تھوڑا بہت حاصل کیا اور اسی کو منزل کمال سمجھتے ہوئے فخر کرتے ہوئے نظر آئے۔ حالانکہ آپ اندازہ فرمائیں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پھر پہلی کتاب زندگی جو نازل ہوئی، پہلی اور آخری کتاب زندگی جو انسان کے نازل ہوئی ہے وہ قرآن عظیم ہے۔ قرآن عظیم کی پہلی آیت کریمہ، پہلی وحی پاک اقرا ہے، پیغمبر پڑھیے، ریڈ۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ جس پیغمبر کو پہلی آیت اقرا پڑھیے دی گئی، اسی پیغمبر کے ماننے والے پڑھنے سے ناواقف ہیں۔ یہ المیہ ہے یا نہیں ہے؟ اس روح کو ابتدائی دور کے مسلمانوں نے سمجھا تھا۔ چنانچہ عہد صحابہ کے بعد عہد تابعین میں 100% ایجوکیشن تھی، نہ عورتوں میں کوئی جاہل عورت ملتی تھی، نہ مردوں میں کوئی جاہل مرد ملتا تھا۔ لیکن آج 10, 5, 20% سے زیادہ علم نہیں ہے ہمارے اندر۔
یعنی آگے بڑھنے کے بجائے ہم پیچھے جا رہے ہیں، مسلسل طرف مائل ہو رہے ہیں۔ دنیا میں قوموں کو آواز دینے کے لیے اور اپنے کسی نظام کو متعارف کرانے کے لیے مختلف داعیات ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے دنیا کو اپنے قریب کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک سیاسی لیڈر جب یہ دیکھتا ہے کہ ہمارے ملک پر، ہماری زمین پر دوسروں کا قبضہ ہو گیا ہے، تو وہ ایموشنل بلیک میلنگ کرتا ہے، اپنی زمین اور ملک کے نام پر وہ لوگوں کو ابھارتا ہے، بغاوت کرتا ہے، حکومتوں کو الٹ دیتا ہے۔ آپ نے انگریزوں کو اسی طرح بھگایا ہے، دنیا کے دوسرے ملکوں میں آزادی اسی طرح حاصل ہوئی ہے۔ پیغمبر اعظم کے زمانے میں بھی یہ مواد موجود تھا، یہ داعیہ موجود تھا۔ پورا جزیرۃ العرب دو سپر پاورز کے قبضے میں تھا، روم اور ایران کے۔ شام کا علاقہ، اردن کا علاقہ، یمن کا علاقہ رومیوں قبضے میں تھا، عراق کا علاقہ اور ایسے ہی نجد کا علاقہ یہ ایرانیوں قبضے میں تھا۔ پیغمبر اعظم معاذ اللہ اگر کوئی سیاسی لیڈر ہوتے تو صاف صاف کہتے آؤ اپنے ملک سے ہم باہر والوں کو بھگا دیں، یہاں سے روم کو بھی نکال دیں اور ایران کو بھی نکال دیں، جو صدیوں تک ہماری لاشوں پہ اپنے اقتدار کی عمارت تعمیر کرتے رہے ہیں۔ مگر قسم خدا کی اللہ کے رسول نے ایسی کوئی بات نہیں کی، وہ سیاست والے نہیں تھے، پولیٹیکل لیڈر نہیں تھے، وہ پیغمبر اعظم تھے، خاتم النبیین تھے، انتخاب خداوندی تھے، مصطفیٰ تھے، ساری کائنات میں سب سے افضل تھے۔ اس لیے انہوں نے جو اعلان فرمایا وہ یہ تھا کہ نہ عرب کو دیکھو نہ عجم کو دیکھو، میں ایک کتاب کی طرف دعوت دے رہا ہوں، کتاب سے وابستہ ہو جاؤ تو ہماری سوسائٹی کے ممبر بن جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے۔ پتا چلا کہ اللہ کے رسول نے سب سے پہلی چیز جو آپ کے سامنے پیش کی ہے وہ کتاب پیش کی ہے۔ جس نبی پر وحی نازل ہوئی تو اقرا کہا گیا، اور جس نبی نے دنیا کو دعوت دی تو کتاب کے ذریعے سے دعوت دی۔ آج اسی قوم نبی کے ماننے والے نہ قاری ہیں نہ صاحب کتاب رہ گئے۔ کہاں سے آپ آگے بڑھ سکیں گے؟ کیسے زندگی میں کوئی مقام آپ پیدا کر سکیں گے؟ ہے کتاب کا علم آپ کو؟ کیا اقرا کے مفہوم کو آپ سمجھتے ہیں؟ المیہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب اللہ کے رسول پیدا ہوتے ہیں تو صرف 17 افراد لکھنا جانتے تھے، 17 گن کر کے بتایا ہے مورخین نے، 17 افراد۔ مگر قسم خدا کی جب میرے آقا نے پردہ فرمایا ہے تو 1 لاکھ سے زیادہ افراد کے ہاتھوں میں قلم عطا فرما دیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے عطا فرمایا تھا، قرآن نے کہا تھا نون والقلم وما یسطرون۔ قرآن نے قلم کی قسم یاد فرمائی ہے، مگر آج ہمارے ہاتھوں میں قلم نہیں ہے، آج ہمارے ہاتھوں میں تحریر نہیں ہے۔ آج تو عالم یہ ہے کہ دنیا ہمیں جو پڑھا دیتی ہے اندھے بہرے بن کے پڑھ لیتے ہیں، جو دنیا جو لکھتی ہے اسے مان لیتے ہیں۔ نہ قلم ہمارے ہاتھوں میں رہ گیا ہے نہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں رہ گئی۔ ہم نے اسلام کو کب سمجھا ہے؟ اسلامی حقائق کو کب جاننے کی کوشش کی ہے؟ اسلام کا ہم نے کب مطالعہ کیا ہے؟ آپ اندازہ فرمائیں کہ کیا دنیا میں ایسا بھی کوئی بادشاہ، کوئی تاجدار، کوئی حکمراں، کوئی فاتح ملا ہے جس نے علم کو جنگ کا فدیہ قرار دے دیا ہو؟ علم کے ذریعے سے جنگ کا فدیہ۔ جنگ میں جو لوگ آتے ہیں وہ قتل کرنے کے لیے آتے ہیں، جنگ میں دشمن آتا ہے آبادیاں تباہ کرنے کے لیے، آبادیاں برباد کرنے کے لیے، اور بدر میں جو لوگ آئے تھے وہ تو رسول کے چراغ نبوت کو بجھانے کے لیے آئے تھے۔ ابو جہل نے کہا تھا کہ ہم مدینے سے مسلمانوں کو بوروں میں باندھ کے اٹھا لائیں گے۔ ایسے حالت میں کتنے بڑے دشمن تھے جو اسلام کی شمع بجھانا چاہتے تھے، جو چراغ نبوت کو تھے، مگر جب وہ قیدی بن کر کے آئے تو قید کا فدیہ یہ تھا، جنگ کا فدیہ، کہ انہوں نے اللہ کے رسول نے فرمایا جو تم نے پڑھا لکھا ہے ہمارے 10 بچوں کو پڑھانا سکھا دے تو آزاد کر دیا جائے۔ کیا تاریخ انسانی میں اس سے بڑھ کر کے کوئی اہمیت ملے گی علم کی؟ وہ دشمن جو قاتل بن کر کے آیا ہے اس دشمن سے علم حاصل کیا جا رہا ہے۔ پیغمبر اعظم سرور کائنات نے فرمایا کہ تم چین بھی جانا چاہے تو علم حاصل کرو۔ ظاہر ہے ہر علم دینی علم ہے، اگر خدا کو مان کے حاصل کیا جائے، نبی کی نبوت کا اقرار کر کیا جائے تو ہر علم دینی علم ہے، وہ سائنس کا علم ہو، فلسفے کا علم ہو، منطق کا علم ہو، فلکیات کا علم ہو، کوئی بھی علم ہو وہ علم دینی بن جاتا ہے جب اللہ پر اعتماد کر کے اور نبی کی نبوت کو مان کے حاصل کیا جائے۔ کوئی علم دنیاوی علم نہیں ہے۔ میرے آقا نے تفسیر خود فرمائی ہے، العلم علمان، علم الابدان و علم الادیان۔ علم 2 طرح کے ہیں، بدن کا علم اور دین کا علم۔
دین کا علم آپ جانتے ہیں، بدن کا علم وہ سارا علم ہے، زراعت کا علم ہو، تجارت کا علم ہو، کاروبار کا علم ہو، ثقافت کا علم ہو، معاشرت کا علم ہو، سوشیالوجی کا علم ہو، جوہری قدروں کا علم ہو، فزکس کا علم ہو، یہ سارے علم الابدان میں ہیں اور رسول پاک نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ مگر ہماری قوم کہاں ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو علم حاصل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ میں پوری دنیا میں گھومتا ہوں، بے پناہ افسوس ہوتا ہے آج ہندوستان دماغوں کو پوری دنیا میں سپلائی کر رہا ہے۔ میں سلیکن ویلی امریکہ گیا، میں نے وہاں جا کر کے دیکھا، میں نے ہزاروں ہندوستانیوں کو باضابطہ کمپیوٹر کے شعبے میں کام کرتے ہوئے دیکھا، لیکن چند مسلمان ہی مجھے نظر نہیں آیا۔ اسی طرح دنیا میں ہر جگہ عالم ہے۔ آج کینیڈا میں بے شمار افراد جا رہے ہیں جو پروفیشنلز ہیں، جو تجربہ رکھتے ہیں، جو اسکلز رکھتے ہیں، مگر ہمارے افراد جاتے ہوئے نظر نہیں آتے، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے صدیوں سے غفلت برتی ہے۔ یہ زوال آج نہیں آیا ہے اور ہم کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے، یہ اچھی طرح یاد رکھیے۔ حالات کا دباؤ ہوتا ہے، حالات کی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ 1000 سال تک تم نے حکومت کی، لیکن ہندو قوم جو ہمارے ہم وطن ہیں، آخر وہ علم میں آگے بڑھتی رہی یا نہیں بڑھتی رہی دباؤ کے باوجود؟ اور صرف 57 سال میں تم اتنے پیچھے ہو گئے کہ آج تمہاری آبادیاں پسماندہ قوموں کی آبادیوں کے برابر ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ زوال 57 سال میں نہیں آیا ہے، یہ زوال عہد مغلیہ سے شروع ہوا ہے، بلکہ اس سے پہلے شروع ہوا ہے۔ تم اگر مغلوں کی تاریخ کا مطالعہ کرو تو مغلوں کی تاریخ میں ہر بادشاہ کا وزیر خزانہ کسی حکومت کا سب سے بڑی قوت ہوتی ہے خزانہ، ٹریجری۔ ہر بادشاہ کا وزیر خزانہ ہندو ہوتا تھا، اس لیے کہ مسلمان کو حساب کرنا آتا ہی نہیں تھا، وہ حساب کرنا بنیوں کا کام جانتا تھا۔ یہ جہالت وہاں سے چلی آ رہی ہے۔ صدیوں کی جہالت کو تم لمحوں میں دور نہیں کر سکتے ہو، بلکہ اس کے لیے صدیوں محنت کرنی پڑے گی۔ اٹھو، محنت کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، آدھا پیٹ کھاؤ، عیاشیاں چھوڑ دو، ٹیلی ویژن پھینک دو، اپنے مکانوں میں عظیم الشان بلڈنگیں تعمیر کرنا چھوڑ دو، اپنے بچوں کے کردار کو تعمیر کرو، ان کو دین بھی پڑھاؤ اور دنیا بھی پڑھاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ سبحان اللہ۔ اگر تم باعزت رہنا چاہتے ہو تو، اگر تم باوقار رہنا چاہتے ہو، آج المیہ ہے کہ اپنی پسماندگی کا الزام دوسروں کے سر پہ ڈال رہے ہو۔ مجھ سے پوچھا جاتا ہے سچر رپورٹ کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ کوئی بھی اپنے کو چمار کہلوانا پسند نہیں کرے گا، مگر مجبوری یہ ہے کہ اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، ورنہ یہ تو محدود کرنا ہوا۔ آپ اس سے زیادہ مقام حاصل کر سکتے ہیں اپنی محنت سے، زیادہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اپنی محنت سے۔ بھیک میں ملی ہوئی زندگی نہیں، موت ہے، یہ بزم میں ہے یا کوتاہ دستی میں ہے محرومی، جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ بڑھیے علم کے ذریعے سے، بڑھیے تجربے کے ذریعے سے، بڑھیے مشاہدہ کے ذریعے سے، بڑھیے ٹیکنالوجی کے ذریعے سے، بڑھیے قرآن کے ذریعے سے، بڑھیے سنت رسول کے ذریعے سے، آپ بہت آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ میں 32-33 بلکہ اور زیادہ زمانہ گزر کے آیا ہوں، ممکن ہے آئندہ 32-33 سال کے بعد دوبارہ کبھی آنا ہو، لیکن میں ایک پیغام دے دینا چاہتا ہوں کہ سرور کائنات کے حیات طیبہ دیکھی، یہ علماء بیٹھے ہیں۔ عہد رسالت سے پہلے کے زمانے کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے، عہد رسالت کے بعد کے زمانے کو دور اسلام کہا جاتا ہے۔ جب عہد رسالت سے پہلے کا زمانہ رسالت سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ دور جاہلیت ہے، تو زمانے رسالت کے بعد کے زمانے دور علم کہنا چاہیے۔ اور اگر رسول پاک کے بعد کا زمانہ دور اسلام ہے تو پہلے کے زمانے دور کفر کہنا چاہیے۔ لیکن یہ جاہلیت اور اسلام میں کیسے تقسیم ہو گئی؟ غور کیجئے اس پر۔ جاہلیت اور اسلام کو جاہلیت کے مد مقابل لایا گیا ہے، یعنی جہاں اسلام ہوگا وہاں جاہلیت نہیں ہوگی، اور جہاں جاہلیت ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا۔ یہ بہت تفصیلی ٹاپک دے رہا ہوں جس پہ آپ گفتگو کر سکتے ہیں۔ ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہتے ہیں؟ ابو الکفر کہتے، ابو العدا کہتے، ہزاروں نام دیے جا سکتے تھے، لیکن ابو جہل کو ابو جہل کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ جہالت ہر برائی کی جڑ ہے، جہالت ہر ظلم کی جڑ ہے، جہالت ہر گناہ کی جڑ ہے، حتیٰ کہ جہالت کفر کی اصل بھی ہے۔ اس لیے ابو جہل کو ابو الکفر نہیں کہا گیا ہے، ابو جہل کہا گیا ہے۔ اسلام کے قبل دور جاہلیت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہم دور جاہلیت میں بس رہے ہیں دور اسلام میں، یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔
We have to decide today. We have to think about ourselves. ہم کہاں بس رہے ہیں؟ اسلام سے قبل کے دور جاہلیت میں یا رسول اللہ کے برپا کیے ہوئے علمی انقلاب کے دور علم میں کہاں بس رہے ہیں ہم؟ رسول پاک کے ماننے والے، محبتوں کا دعویٰ ہماری غیرت کا تقاضا ہے، ان کے نام پہ جان دینے کے لیے تیار ہو، رہنا بھی چاہیے، مگر مجھے بتاؤ کہ کیا ہم ان کے پیغام پہ بھی عمل کر رہے ہیں؟ ان کے نظام پر بھی عمل کر رہے ہیں؟ وہ تو جاہلیت دور کرنے کے لیے آئے تھے، جہل کے اندھیروں کو چھاٹنے کے لیے آئے تھے، اور جاہلیت نے ہمارے پورے معاشرے کا احاطہ کر رکھا ہے۔ نکل آؤ اس جہل و غباوت کی دنیا سے، نکل آؤ اس بے یقینی کے ماحول سے، نکل آؤ روشنی کی طرف۔ تم اندھیروں کے مسافر نہیں، اجالوں کے مسافر ہو۔ وہ لوگ جن کی زندگی کے سامنے کوئی منزل نہ ہو، کوئی راستہ نہ ہو، کوئی جادہ نہ ہو، کوئی روشنی نہ ہو، کوئی نور نہ ہو، کوئی ہدایت نہ ہو، وہ تو گمراہ ہو سکتے ہیں، مگر تمہاری زندگی کے سامنے نور بھی ہے، روشنی بھی ہے، ہدایت بھی ہے، جادہ بھی ہے، منزل بھی ہے، اور منزل کا تعین بھی ہے۔ تم ظن و تخمین کے مسافر نہیں، اجالوں کے مسافر، یقین کے مسافر ہو۔ جو لوگ ظن و تخمین کے راستے میں چلتے ہیں بھٹکتے ہیں، لیکن جو یقین کے راستے پہ چلتے ہیں منزل پا جاتے ہیں۔ وہ تمہیں تو یقین کا مسافر بنایا گیا ہے، تم تو ریالٹی کو فیس کرنے والے لوگ ہو، پھر کیا وجہ ہے کہ تم اندھیروں میں بھٹک رہے ہو، ظنیات میں بھٹک رہے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ تمہارے پاس علم نہیں اور علم کی بے پناہ دولت نہیں ہے؟ عزیزان ملت اسلام میں کسی نے مغربی مفکر سے پوچھا تھا، ویسٹرن اورینٹلسٹ سے، واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ ڈیتھ؟ تم موت کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ اس نے کہا، میرے نزدیک موت ذہن کا اندھیرے میں ڈوبنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان مرتا ہے تو پہلے اس پر تاریکی چھا جاتی ہے، ذہن ڈوبنا شروع ہو جاتا ہے، اندھیرے میں ڈوبتا ہے ڈوبتا ہے ڈوبتا ہے، پھر سناٹا۔ یعنی اس نے بے ہوشی کا تجربہ کیا ہوگا، اس کو موت سے تعبیر کیا ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ موت ذہن کے اندھیرے میں ڈوبنے کا نام ہے، اور زندگی اندھیرے میں ڈوب کے خاموش ہو جاتی ہے، اور میں کہتا ہوں موت اجالے کا نام ہے، اجالے کے نام ہے، اجالے کا نام ہے، دین کا اجالا، حقانیت کا اجالا، چہرے رسالت کا اجالا، آخرت کا اجالا، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ ہم تو اجالوں کے مسافر ہیں، ادھوروں کے نہیں۔ پھر یہ اجالے کہاں گئے؟ ہماری گلیوں میں اندھیرا کیوں ہے؟ ہماری زندگی میں تاریکی کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے نور مصطفیٰ کا نعرہ تو لگایا، مگر نبی کے نور علم سے فائدہ نہیں اٹھایا ہم نے۔ بڑھو آگے، زندگی پیدا کرو۔ یہاں جتنے نوجوان، خوشی کی بات یہ ہے کہ اس محفل میں نوجوان 60% ضرور ہیں۔ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ان سے میں کہتا ہوں آج قسم کھا لو کہ اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی تم ضائع نہیں کرو گے، ایک لمحہ بھی۔ جب تک تم کوئی بڑا مقام حاصل نہ کر لو، تفریح نہیں کرو گے، کھیلو گے نہیں، آوارگی نہیں کرو گے، اس لیے کہ تم حوادث کے مقابلے میں ہو۔ تم جانتے ہو کہ جب دریا چڑھا ہوتا ہے تو ہاتھ پیر زیادہ مارنا پڑتا ہے منزل تک پہنچنے کے لیے۔ آج اگر ہوا مخالف ہے تمہیں اپنی رفتار بڑھانی ہوگی، ہمیشہ آگے بڑھنا ہوگا، اور کئی گنا زیادہ محنت کرنی ہوگی، تم صدیوں کے خلا کو پھوٹ پھوٹ کر سکتے ہو۔ علم حاصل کرو، قرآن عظیم کا مطالعہ کرو، اللہ کی مقدس کتاب کو دیکھو۔ قرآن عظیم نے علم کے جتنے گوشے ہیں ان سب کا تذکرہ کیا ہے۔ علم کا تعلق انسانی دماغ سے ہے۔ قرآن پاک میں کم و بیش 86 مقامات پر علم یا علم کے مشتقات کا تذکرہ ہے، یعلمون تعلمون کے ساتھ ساتھ 86 مقامات پر قرآن عظیم نے علم کا تذکرہ کیا ہے، اور اس پرشکوہ انداز سے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کبھی اندھے اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی یہ فرمایا گیا کہ انما یخشی اللہ من عباده العلماء؟ اس بات کو سننے کے بعد مغرب کے مفکر نے کہا تھا اسلام پہلا مذہب ہے جو خدا کی خشیت کی بنیاد علم پہ رکھتا ہے، ورنہ دنیا میں ہر آدمی نے ہر مذہب نے خدا کی خشیت کی بنیاد جہالت پہ رکھی ہے۔ یہ اسلام پہلا مذہب جو علم پر اللہ کی خشیت کی بنیاد رکھتا ہے۔ قرآن عظیم کو دیکھو، قرآن عظیم تمہیں مخاطب کرتا افلا تتفکرون افلا تاخرون افلا تنظرون افلا تبصرون، تم عقل سے کیوں نہیں کام لیتے، تم فکر سے کیوں نہیں کام لیتے، تم شعور سے کیوں نہیں کام لیتے، تم ادراک سے کیوں نہیں کام لیتے، تم مشاہدے سے کیوں نہیں کام لیتے، تم بصیرت سے کیوں نہیں کام لیتے، تم بصارت سے کیوں نہیں کام لیتے، تم تجربے سے کیوں نہیں کام لیتے، تم انکشاف سے کیوں نہیں کام لیتے، تم زمین پر پھیل کے اللہ کی نشانیاں کیوں نہیں دیکھتے، تم آیات الہیہ کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے، اڑتے ہوئے بادلوں کیوں نہیں دیکھتے اور چھائی ہوئی بدلیوں کیوں نہیں دیکھتے، دریاؤں کی روانی کیوں نہیں دیکھتے؟ یہ ساری دعوتیں قرآن نے دی ہیں یا نہیں دی ہیں؟
دنیا کے کسی بھی لٹریچر میں، دنیا کے کسی بھی ادب میں علم، مشاہدہ، بصیرت، بصارت، تدبر، ادراک، نظر، یہ سارے فروغ موجود ہیں ذہن کے؟ اگر ہو تو بتائیے۔ یہ صرف قرآن عظیم ہے جو ذہن کی تمام توانائی کو ایک اصطلاح دے رہا ہے، ایک نام دے رہا ہے کہ انسانی ذہن کی کوئی صلاحیت مردہ نہ ہونے پائے۔ یہ بڑا وسیع موضوع ہے، اس موضوع پر پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے، عملاً بھی اور خطاباً بھی، مگر ٹائم تو 10 منٹ کا ہے نا۔ اور میں آخری بات کہنا چاہوں گا، امام احمد رضا، کیوں احترام کرتے ہو تم ان کا؟ کیوں آج تم امام مانتے ہو؟ کیوں مجدد مانتے ہو انہیں؟ کیوں آج ان کے نام کا نعرہ لگاتے ہو؟ کیا علم ہی نہیں ہے جس کا احترام کر رہے ہو؟ کیا ان کی علمی عظمت نہیں جس کے سامنے سرخمیدہ ہو؟ کیا ان کی علمی برتری نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر تم عظمتوں کے حوالے سے انہیں اس دور کا سب سے بڑا انسان قرار دیتے ہو؟ علم ہی تو ہے نا۔ اور وہ سارے علوم جو اس زمانے متداولہ تھے، صرف علم حدیث اور علم تفسیر نہیں، اگر تم 50-60 علوم کا ماہر سمجھتے ہو، اس میں علم حیات بھی ہے، علم ریاضی بھی ہے، علم فلکیات بھی ہے، علم جفر بھی ہے، علم طب بھی ہے، علم معاش بھی ہے، علم معیشت بھی ہے، علم العداد بھی ہے، جتنے علوم ہیں ہر ایک کا ماہر سمجھتے ہو۔ پتا چلا اعلیٰ حضرت کی زندگی بول رہی ہے کہ زمانہ جتنے علوم کو پڑھا رہا ہے سب پڑھنے کی کوشش کرو۔ انہوں نے 50 علوم پڑھے، تم 5 علم پڑھ کے دکھا دو۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج اس طرح سے پیش کرو۔ اگر تم انہیں اس دور کا مجدد سمجھتے ہو تو ان کا تجدیدی کارنامہ علم سے وابستہ ہے، واللہ العظیم۔ وہ اپنے دور کے سب سے بڑے محدث، اپنے دور کے سب سے بڑے فقیہ، اپنے دور کے سب سے بڑے غزالی، اپنے دور کے رشک امام رازی، اپنے دور کے سب سے بڑے صوفی، اپنے دور کے سب سے بڑے عالم، اپنے دور کے سب سے بڑے مجتہد، اپنے دور کے سب سے بڑے مقنن، جتنے بھی علوم کے گوشے ہیں اس میں منزل کمال پہ نظر آتے ہیں۔ آتے ہیں یا نہیں نظر آتے؟ کیا تم نے ان کی درسگاہ علم سے کچھ استفادہ کیا؟ صرف نعرے ہی لگاتے رہو گے یار، یا کچھ اور بھی کرو گے تم؟ اگر تم ان کے علم ہی سے استفادہ کرتے تو علم کی آج یہ محفل تم اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں خراج علم پیش کرنا چاہتے ہو تو واللہ العظیم تمہارے لیے بے پناہ ضروری ہے کہ تم دنیا کے ساتھ دین کا بھی علم حاصل کرو اور دین کے ساتھ دنیا کا بھی علم حاصل کرو۔ اعلیٰ حضرت نے 50-60 علوم جو حاصل کیے تھے وہ دین کی خدمت کے لیے حاصل کیے تھے۔ ہر علم دین کا خادم ہے۔ آج تم فلکیات کا مطالعہ کرو تو اللہ کی قدرت نظر آئے گی، آج تم معاشیات کا مطالعہ کرو اللہ کی قدرت نظر آئے گی، آج تم اگر زمین پہ درختوں کا مطالعہ کرو باٹنی کا، اللہ کی قدرت نظر آئے گی۔ ہر جگہ اللہ کے جلووں کو دیکھنے کے لیے تم پڑھو گے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، دوسرے پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ پڑھو، کوئی بھی جاہل نہ رہنے پائے، اس شہر میں کوئی جاہل نہ رہنے پائے، اس شہر میں کوئی پسماندہ نہ رہنے پائے۔ بھوکے رہو مگر پڑھو، اس لیے کہ ہمارے اسلاف نے بھوکے رہ کر کے پڑھنے کا شعور دیا ہے دنیا کو۔ درجنوں اولیاء کرام ایسے ہیں جو پیٹ بھر کھانا نہیں کھاتے تھے مگر چمکے تو علم کا آفتاب و مہتاب بن کے چمکے۔ خلیل نحوی ہیں، مامون روٹی کا ٹکڑا لے کے آتا ہے جب پڑھ رہا ہے حضور کھا لیے، دسترخوان لے کے آتا ہے، جیب سے روٹی کا ٹکڑا نکالتے ہیں اور کہتے ہیں جب تک مامون کے پاس یہ ہے، جب تک خلیل نحوی کے پاس یہ ہے، اس وقت تک ہارون رشید کے دسترخوان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فاقہ کرتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ آج تم عیاشیاں کرتے ہو اور علم حاصل نہیں کرتے ہو، تفریحات کرتے ہو علم حاصل نہیں کرتے، پوری راتیں جاگ کے گزارتے ہو، مطالعہ کر کے نہیں، تفریح کر کے، تاش کھیل کے، جوا کھیل کر کے، درد پی کر کے۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ کیا منزل ہے تمہاری؟ کیا مقام ہے تمہارا؟ میں اپنے کس نقصیر کو پیش کروں تمہارے سامنے؟ میرے عزیز ساتھیوں، امام اہل سنت کے علم کے گوشوں پر نظر ڈالی جائے تو خود ایک مستقل موضوع ہے، اور میرے امام تو میرا موضوع رہے، موضوع حیات بھی رہے ہیں اور موضوع گفتگو بھی رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ان کی حیات کے حوالے سے بولتا رہا ہوں میں، آج آپ نے موقع دیا تھا مگر وقت نہیں ہے۔ میرے امام کا یہ عالم ہے، ایک مثال تم دیکھو، علم حدیث کے بارے میں، فقہ کے بارے میں، دوسرے علوم کے بارے میں گفتگو ہوتی رہے گی۔ ایک مثال، اورنگزیب عالمگیر نے فتاوی عالمگیری مرتب کری فرا ہندیہ، 300 سے لے کے 500 تک علماء اس کی ترتیب میں لگے ہوئے تھے، اور عالم یہ تھا کہ بڑے بڑے وظائف سے وزیروں کے برابر، ان وظائف کے ساتھ ہر عالم کے ساتھ ایک نوکر ہوتا تھا جو دعوات میں روشنائی ڈالتا تھا اور قلم دیتا تھا۔ اتنے لوگوں نے مل کے جو فتاوی ہندیہ کا کام کیا ہے، قسم خدا کی اعلیٰ حضرت نے اس سے بڑا کام فتاوی رضویہ کے ذریعے کیا اور اکیلے کیا ہے۔
ایک گوشے میں بیٹھ کے کیا ہے. میں یہ مبالغہ یا عقیدت نہیں بول رہا ہوں. فتاوی عالمگیری اور اعلی حضرت کے فتاووں کو مطالعہ کر کے دیکھ لو. فتاوی عالمگیری میں بیشتر جوابات صرف ہاں اور نہیں میں دیے گئے ہیں. فتاوی رضویہ میں تمام جوابات پہلے قرآن کے ذریعے سے، پھر حدیث کے ذریعے سے، اقوال صحابہ کے ذریعے سے، اجماع امت کے ذریعے سے، قیاس فقہی کے ذریعے سے، چاروں بنیادوں کو بنیاد بنا کر کے، دلائل سے سجا کر کے فتاوی رضویہ پیش کی گئی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جو کام 500 دور عظمت کے علماء نہ کر سکے، وہ دور عسرت کے ایک عظیم عالم نے کارنامہ انجام دیا. پھر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آج خانقاہیں ہیں، بہت سے لوگ خانقاہوں کے حوالے سے اعلی حضرت کی نسبت کو کا تذکرہ کرتے ہیں. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، بلا شبہ خانقاہوں نے اعلی حضرت کو دیا ہوگا، یقیناً ہر خانقاہ کچھ نہ کچھ دیتی ہے اگر لینے والا صاحب ظرف ہو تو. مگر اعلی حضرت نے خانقاہوں کو جو دیا وہ بھی تم نے معلوم کیا ہے نہیں جانا. اعلی حضرت نے ہندوستان نہیں پوری دنیا کی خانقاہوں کے مراسم معمولات کو استدلال کی زبان دی ہے اور دلائل کی توانائی عطا فرمائی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں اس سلسلے میں. ایک آخری بات، آج دنیا میں جب میں کہتا ہوں علم سے جہالت دور ہوتی ہے، علم رکھنے والا ظلم نہیں کرتا، علم رکھنے والا زیادتی نہیں کرتا، علم رکھنے والا کسی کو ستاتا نہیں ہے، علم رکھنے والا کوئی جھوٹ نہیں بولتا، تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. اس سوال کا جواب دے لوں اور بات ختم کر لوں. جواب سنو گے؟ جب علم رکھنے والا گناہ نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا، تو آج دنیا میں جیسے جیسے علم بڑھتا جا رہا ہے، گناہ کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ ظلم کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ نہیں، ٹائم لینے کی ضرورت نہیں حضرت. نہیں میں 10 بجے تک بولوں. میرا مزاج یہ ہے کہ قانون کو فالو کرتا ہوں میں، اور آپ لوگ بھی کیجئے. میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ پوری دنیا میں ہندوستان تنہا وہ ملک ہے جہاں سڑک پر آپ کو تقریر کرنے کی اجازت ہے. آپ شام میں کر کے دیکھ لیجیے، رات میں کسی اور ملک میں کر کے، تو جو قانون ہے اس کو فالو کیجیے. اور تقریر ہو گئی ہے، ایسا نہیں کہ میں نے کچھ کہا نہیں یا میں کوئی نامکمل بات کرنے جا رہا ہوں. میں 10 منٹ میں تقریر کر لیتا ہوں، 15 منٹ میں بھی. میرا مزاج یہ ہے، اس لیے کہ میں یونیورسٹیوں اور کالجوں میں بولتا ہوں تو وہاں تو ظاہر ہے کہ 5 گھنٹہ تو نہیں دیتے لوگ. وہاں کہیں 10 منٹ، کہیں 15 منٹ، اسی میں بات پوری کرنی ہوتی، ٹاپک ہوتا اور بات پوری کرنی ہوتی. تو آج جو یہ کہا جا رہا ہے پوری دنیا میں مسلسل یہ بات کہی جا رہی ہے کہ علم بڑھتا جا رہا ہے اور جہالت بڑھتی جا رہی. جتنے متمدن ممالک ہیں، جتنے ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان تمام ترقی یافتہ ممالک میں گناہ زیادہ ہیں، سرکشی زیادہ ہے، بغاوت زیادہ ہے، انحراف زیادہ ہے، ظلم زیادہ ہے، قتل زیادہ ہے، زنا زیادہ ہے، ریپ زیادہ ہے، گینگ ریپ زیادہ ہے، اجتماعی عصمت دری زیادہ ہے. یہ کیا بات ہے؟ قمر الزما، تم تو دعویٰ کرتے ہو کہ علم تمام برائیوں سے انسان کو دور کر دیتا ہے، مگر یہ کیسا علم ہے دنیا والوں کے پاس کہ برائیاں بڑھتی جا رہی ہیں؟ اگر تم آج دنیا کے تمام ایشوز اور مسائل کے بارے میں مجھ سے یہ پوچھو کہ ایک جملے میں دنیا کے تمام مسائل کے بارے میں بتاؤ کہ یہ سارے مسائل کیوں پیدا ہوئے ہیں، یہ خاک و خون کی ہولی کیوں کھیلی جا رہی ہے، یہ بمباریاں کیوں کی جا رہی ہیں، یہ قتل غاری کا ماحول کیوں ہے، یہ ٹیررزم کا نظام کیوں قائم ہو گیا ہے، یہ خون سے لوگ کیوں کھیل رہے ہیں؟ قرآن تو نظام رحمت ہے. قرآن تو کہتا ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا پوری انسانیت کو قتل کیا اس نے، اور جس نے ایک انسان کو بچایا پوری انسانیت کو بچایا اس نے. پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ مسلم ملکوں میں کیوں ہو رہا ہے؟ بیرونی طاقتیں کیوں کر رہی ہیں یہ سب کچھ؟ کیا وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں؟ جب پڑھے لکھے لوگ ہیں تو انہیں ہمدردی کی بات کرنی چاہیے، پیار کی، ظلم کی نہیں. وہ سائنسدان جو بڑے بڑے ایٹم بم بنا رہے ہیں پڑھے لکھے لوگ نہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے باضابطہ طور پہ ہیروشیما اور ناگاساکی بم برسائے، کیا وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے؟ جو بغداد اور افغانستان کو ملبے میں تبدیل کر رہے ہیں، کیا وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں؟ اگر علم تمام مسائل کا حل ہے تو پڑھی لکھی دنیا میں ظلم کیوں پایا جاتا ہے؟ جو رشوت لیتے ہیں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، جو چوری پہ آمادہ کرتے ہیں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، جو پیسہ لے کے قاتل کو چھڑا دیتے ہیں اور مجرم کو معصوم کو سزا دلوا دیتے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں؟ جو بڑی بڑی تجارتیں کر کے لوگوں کا حق مارتے ہیں پڑھے لکھے لوگ نہیں؟ جو گلوبلائزیشن کے ذریعے سے ایک بڑی بہت بڑی تجارتی منڈی بنا کر کے، بہت بڑی دکان، بہت بڑا شاپنگ مال بنا کر کے ہزاروں چھوٹے کاروباریوں کو تباہ کر دیتے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں؟ جو پوری دنیا کا سرمایہ گھسیٹ کر کے چند ہاتھوں میں منتقل کر لیتے ہیں پڑھے لکھے لوگ نہیں؟ جو تیسری دنیا کے وسائل کو قبضہ میں کرنا چاہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں؟ جو غریبوں کی منڈیوں کو تباہ کر کے اپنے محل بنا رہے ہیں، کیا پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں؟ تم کہتے ہو کہ علم کے ذریعے سے برائی ختم ہوتی ہے، مگر پڑھے لکھے لوگ تو یہ ساری برائیاں کرتے ہیں.
بلکہ پڑھے لکھے لوگ ہی کرتے. غریب بیچارہ اور جاہل بیچارہ کیا کرے گا؟ اس کو تو موقع ہی میسر نہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، یہیں سے اسلام کے نظریہ علم اور دنیا کے نظریہ علم کا فرق معلوم ہوگا. یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ تم مدتوں فخر کر سکتے ہو کہ اسلام نے علم کا تعلق اور علم کا رشتہ دین سے جوڑ رکھا ہے. اس لیے مصطفیٰ کا دیوانہ اگر علم حاصل کرتا اور خلاؤں میں پرواز کرتا تو وہاں سے آگ نہیں پھول برساتا. اس لیے کہ نبی کی رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ تم کسی پہ ظلم کرو اور کسی پہ زیادتی کرو. اس لیے مسلمانوں، آج دنیا تباہی کی طرف بڑھ رہی ہے. کسی دیوانے کی ایک انگلی اگر غلط پڑ جائے تو دنیا آدھے گھنٹے میں ایٹم بم کے ذریعے سے تباہ ہو سکتی ہے. اس دنیا کو بچا سکتے ہو تو رسول پاک کے نظام کے ذریعے تم بچا سکتے ہو، بشرطے کہ ایٹمی توانائیاں اور خلائی پروازیں تمہارے ہاتھ میں ہوں. تم کبھی انسانوں پہ ظلم نہ کرو گے، تم کبھی کسی پہ زیادتی نہ کرو گے. اس لیے کہ جس رسول نے یہ فرمایا ہے کہ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمانوں کا خالق تم پر رحم کرے گا. وہ تمہیں اجازت نہیں دے گا وہ دین کہ تم ایسے اسلحے بناؤ کہ لوگوں کو مارو، لوگوں پہ زیادتیاں کرو. پھر اسلام کا دوسرا نظریہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو کنٹرول کرو، اپنی ڈیزائر کو پابند کرو، اپنی خواہشات کو پابند کرو. آج دنیا میں جتنا ظلم ہو رہا ہے خواہش کی بنیاد پر ہو رہا ہے. خواہش بے لگام ہو گئی ہے. کوئی طاقتور بننا چاہتا ہے تو کمزوروں پہ کی لاش پہ بنتا ہے. کوئی عمارت تعمیر کرنا چاہتا ہے تو کمزوروں کی لاش پہ کرتا ہے. اور کوئی اقتدار کو 4 سال اور طویل دینا چاہتا ہے تو کمزوروں کی لاش پہ کرتا ہے. تم یہ دیکھ رہے ہو آگ اور خون کا یہ کھیل ہر جگہ اس لیے ہے کہ انسان اپنی خواہش پہ کنٹرول نہیں کرتا. مگر اسلام جو نظریہ تعلیم دیتا ہے اس میں محبت انسانی بھی موجود ہے اور خواہشات پہ کنٹرول بھی ہے. تمہاری خواہشات بے لگام نہیں ہے. تم بے تحاشا اپنی خواہشات کو استعمال نہیں کر سکتے ہو. قانون مصطفیٰ کے تحت استعمال کرو گے، انسانیت کی فلاح کے لیے استعمال کرو گے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ وہ نظریہ تعلیم و تربیت ہے جس کی بنیاد پہ، اور یہ نظریہ قرآن نے دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ سائنسی طاقت رکھنے کے باوجود بھی قرون اولیٰ میں 15ویں صدی عیسوی تک کسی بھی مسلمان حکومت نے کسی پہ ظلم نہیں کیا. ظلم کا تصور ہی نہیں تھا ان کے نزدیک. اس لیے کہ وہ جانتے بارود مسلمانوں نے ایجاد کیا، بندوق نہیں ایجاد کی. بارود انہوں نے ایجاد کیا، بندوق نہیں ایجاد کی. آپ اندازہ فرمائیں، جہاز رانی مسلمانوں کی ایجاد ہے مگر سبمرین ایجاد نہیں کی انہوں نے. شاید آپ کو معلوم کولمبس امریکہ کا دریافت کرنے والا کولمبس، یہ اسپین کے مسلمان جہاز رانوں کا شاگرد تھا. یہ المیہ ایک 1492 میں اسپین میں مسلمانوں کی حکومت ٹوٹتی ہے اور 1492 میں امریکہ دریافت ہوتا ہے. اگر اسپین کا سوال نہ ہوتا تو آج امریکہ مسلمانوں کا ملک ہوتا. یہ ہمارا علمی سوال ہے. سنبھل جاؤ، خدا کے واسطے سنبھل جاؤ. پڑھو، دنیا کا علم بھی حاصل کرو اور قرآن کا علم بھی. وما علینا الا البلاغ.